جی السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب پیس والا ہے اور میں ریحان اسکول کا ایک ٹیچر ٹریننگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میرے ساتھ ایک بہت ہی سینئر اور بہت ہی اچھی گیسٹ موجود ہیں، اور شاید میں اتنا اچھا ان کا تعارف نہ کرا سکوں جتنا اچھا تعارف وہ خود اپنے الفاظ میں کر سکیں گی، کیونکہ اگر میں تعارف کراؤں گا تو شاید بہت ساری چیزیں رہ جائیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں، اور وہ کافی سینئر بھی ہیں اور ماشاءاللہ سے کافی ٹائم سے ریحان اسکول کے ساتھ کنیکٹ ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہی کی زبانی ان سے معلوم کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ اچھا، جی میرا خیال ہے سر، کہ آپ مجھے اپنا تعارف کرائیں گی تو زیادہ مزہ آئے گا، کیونکہ میں کراؤں گا تو بہت ساری چیزیں شاید رہ جائیں، لیکن اگر آپ بتائیں گی تو مجھے یقین ہے کہ ہمیں بہت ساری نئی باتیں بھی سننے کو ملیں گی۔ جی سر بالکل۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام نرگس حنیف ہے، اور جب سے میں نے ریحان اسکول جوائن کیا ہے میرے نام کے ساتھ ٹریننگ والی کا اضافہ ہوا ہے، نرگس ٹریننگ والی۔ میں پنجاب کے شہر بھاون نگر سے تعلق رکھتی ہوں، ماشاءاللہ سے ہاؤس وائف ہوں، بچے ہیں 3 میرے، مدر ہوں، اور میں نے بی ایڈ اور گریجویشن اور بی ایڈ کیا ہوا ہے، اور کچھ عرصے سے میں نے ریحان اسکول جوائن کیا ہوا ہے، جس میں میں نے اپنا فرسٹ لیول کمپلیٹ کیا ہے بوٹ کا۔ اس کے بعد میرا سیکنڈ لیول اپ ہے، جو کہ ماشاءاللہ سے اینڈنگ پہ ہیں، لاسٹ ڈیز ہیں، اور میں ورک کر رہی ہوں ریحان اسکول میں ایز اے کو فیسیلیٹیٹر۔ اچھی کوکنگ کر لیتی ہوں، اور جیسے کہ باقی فیمیلز کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تھینک یو۔ ماشاءاللہ سے آپ نے اچھا اپنے ایک تعارف دے دیا، اور جو چیزیں کوکنگ کے حوالے سے جیسے ہم شاید نہ بتا پاتے، تو اچھا یہ ہو گیا کہ آپ کی ایک اور کوالٹی بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ اتنا کچھ کرتی ہیں، آپ کے ساتھ فیملی بھی ہے، آپ کے بچے بھی ہیں، تو یہ ریحان اسکول میں آنے کی کوئی خاص وجہ آپ کیوں آئیں اور کیسے آئیں، تھوڑا مختصراً مجھے بتائیں گے؟ جی سر بالکل، ریحان اسکول جوائن کرنے کی بالکل خاص وجہ تھی، میں کچھ ٹائم سے کچھ نہ کچھ آن لائن کرنا چاہ رہی تھی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل ہمارے جو ملک کے حالات چل رہے ہیں، تو ہر پرسن کو ہی کچھ نہ کچھ ارن کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ بیسیکلی میرا سارا پرپز، میں ایسے ہی کوئی بھی جھوٹ نہیں بولوں گی، ارننگ کے لیے ہے، کہ میں ارننگ کر سکوں کچھ نہ کچھ آن لائن گھر رہ کے، اور سارا سلسلہ پچھلے کچھ ایئر سے مجھے یہ خیال آیا کہ ارلی شادی ہونے کا پرپز یہ تو نہیں کہ آپ بالکل چھوڑ دیں ساری چیزیں، اسٹڈی بھی کنٹینیو کی جا سکتی تھی، بٹ وہ بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ پھر بھی میں نے ابھی 3 ایئرس ہوں گے میں نے کمپیوٹر کا کورس ٹیوٹا سے کمپلیٹ کیا اپنا۔ اس کے بعد پھر میں نے آن لائن کا سوچا، تو کچھ فیک بھی اب، تو اس طرح سے مجھے کوئی پراپر اس کے لیے پلیس نہیں مل رہی تھی۔ سر ریحان کو میں کچھ عرصے سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی، بٹ آپ کو پتہ جلدی ٹرسٹ نہیں کیا جاتا، لیکن پھر آپ کو میری آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کنٹینیو کیجیے پلیز۔ جی، تو وہ پھر مجھے تھا کہ یہ شاید چھوٹے بچوں کے لیے ہے جسٹ۔ پھر میں نے ایک بار ایک فیمیل جو ٹیچر تھیں گورنمنٹ، ان کی میں نے ویڈیو دیکھی، انہوں نے ٹیسٹیمونیل ویڈیو بنائی ہوئی تھی اپنی، انہوں نے بوٹ کیمپ کمپلیٹ کیا تھا۔ وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ نہیں، یہ بڑے لوگوں کے لیے بھی ہے، کسی بھی ایج کا پرسن ہو، ریٹائرڈ ہو، ینگ ہو، فیمیل ہو۔ تو وہاں سے پھر میں نے اس کے بارے میں اور سرچنگ کی، اور ریحان اسکول جوائن کیا، اور تب سے میں اب تک 6 منتھ تقریباً ہو گئے ہیں مجھے، تب سے ان کے ساتھ ہوں۔ سر مجھے 2 باتیں سن کے آپ کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، مجھے بہت اچھا لگا، اور میں چاہوں گا کہ یہ پیغام باقی لوگوں تک بھی پہنچے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سچ بولا کہ ارننگ کے لیے کر رہے ہیں، آپ سبھی ارننگ کے لیے کر رہے ہیں، کوئی بھی شوق میں نہیں کرتا، ہماری وہ ایج نہیں ہے کہ ہم جہاں شوق میں اپنا ٹائم ضائع کر سکیں۔ تو آپ نے بہت اچھی بات کی۔ دوسرا کہ آپ نے اپنی فیملی کے مطابق کتنی چیزیں سوچی اور آپ نے ہمت کری کہ کچھ کرنے کی اور ان کو سپورٹ کرنے کی، حالات کو دیکھتے ہوئے، مجھے بہت اچھا لگا۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے شروع کی تھی؟ سر آپ کی آواز سلو ہو گئی ہے کافی۔ اچھا اب کچھ بہتر ہوئی؟ اب جی آواز آ سر رہی اب ہے؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جی جی کیا سر اب آ سوچا، رہی ہے۔
اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس ریحان اسکول کو جوائن کرنے کے بعد آپ اس سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکیں گی؟ دوسرا، آپ کو معلوم ہے کہ آنے والا وقت اے آئی کا ہے، تو کیا آپ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کر رہی ہیں اے آئی کے لیے؟ جی سر، ایسے ہی ہے، اس میں یہ ہے کہ ریحان اسکول میں آپ یہ تو نہیں کہ آپ کہیں کہ آپ لاکھوں میں ارن کر سکتے ہیں ایز اے فیسیلیٹیٹر، ایسا سین نہیں ہے، اس میں بہت تھوڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں رہتے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں آبزرو کر لیتے ہیں اور بہت سے آپ کو اے آئی ٹولز یوز کرنے آ جاتے ہیں، اور پھر بہت سے آپ کو اور بھی آپ کے پاس طریقے آ جاتے ہیں کہ آپ ریحان کے اسکول کے ساتھ اٹیچ رہیں تو آپ کس طریقے سے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ، جس طرح سے بچے ہیں جیسے کوڈنگ کر رہے ہیں، کینوا کی کلاسز ہیں، مختلف، آپ بھی ان میں سے کوئی وہاں رہتے ہوئے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے آپ بھی کچھ نہ کچھ ایسا سیکھ سکتے ہیں کہ آپ بیک اینڈ پہ اس کے ساتھ زیادہ اچھی ارننگ کر لیتے ہیں۔ بٹ یہ ہے کہ یہ آپ کو ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے جس میں آپ کو ٹیکنالوجی کا بھی پتہ چلتا ہے، آپ اپڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور کچھ نہ کچھ آپ ارن بھی کرتے رہتے ہیں، اور لیکن بہت ساری چیزیں آپ سیکھ لیتے ہیں جس سے آپ بیک اینڈ پہ بھی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ ان تمام حالات میں رہتے ہوئے، ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیسے اپنا اس کے اندر فیوچر دیکھتے ہیں، یا تھوڑا بہت جو بھی آپ کر رہی ہیں کہ تھوڑا آپ کو ہیلپ مل جائے گی، تو آپ کو کہاں لگتا ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ سر یہ تھوڑا سا یہ اب ہم دیکھیں کوئی بھی چیز ہم کوئی بھی کورس کریں وہ 2 مہینے کی آپ کو کورس کے بعد تو کوئی بھی آپ کو جاب نہیں دیتا، اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں چیزیں، آپ تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں، آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے کورسز کمپلیٹ کریں، جیسے میں اپنا لیول 2 کر رہی ہوں، ساتھ میں اس کے میری یہ پریکٹس ہے، اسی کا ایک پارٹ ہے یہ کہ ایز اے کو فیسیلیٹیٹر میں 3 منتھس لازمی کام کروں، حالانکہ میں پے کر رہی ہوں ان کو، لیکن یہ ہے کہ وہ صرف میرے ایکسپیرینس کے لیے، میری پریکٹس کے لیے، اور اگر میری پریکٹس اور ایکسپیرینس اچھا ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ پھر مجھے ایز اے لیڈ فیسیلیٹیٹر ہائر کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ میں اپنا 3rd لیول بھی کمپلیٹ کر سکتی ہوں ساتھ ساتھ، اور ساتھ میں کچھ نہ کچھ ارن بھی کر سکتی ہوں۔ اس طرح سے ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ٹائم تو دینا پڑتا ہے، وہ بے شک 6 منتھ ہو 8 منتھ ہو، لیکن یہ نہیں کہ 2 مہینے کے بعد ہی آپ یہاں پہ ارننگ کر لیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اتنی فیملی کی ذمہ داریاں ماشاء اللہ سے آپ کے ساتھ ہیں، گھر بھی ہے، فیملی بھی ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کیسے یہ سارا ٹائم مینجمنٹ کرتی ہیں، کیسے نکالتی ہیں سب چیزوں کے لیے ٹائم؟ تو ہمیں بتائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جی سر، یہ ایک بہت زیادہ ٹف ٹاسک ہے ایک فیمیل کے لیے کہ بچے بھی ہوں، ہسبینڈ ہے، گھر ہے، ادر فیملی ممبرس بھی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، کچن بھی دیکھنا ہے، گھر کے کام بھی دیکھنے ہیں، بچوں کی اسٹڈی بھی دیکھنی ہے، باقی معاملات بھی فیملی کے دیکھنا ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ، میں ایسے ہی کہوں کہ ایزی نہیں ہے، میرے لیے بہت ٹف ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے اپنے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، جو میں صحیح بات بتاؤں آپ کو، مطلب آپ کے اپنا پراپر ریسٹ کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ اپنا مطلب کچھ بھی اسپیشل ٹائم اپنے لیے کچھ نہیں نکال سکتے، آپ کو بس ایسے ہی ہے کہ آپ کی 24 آورس ڈیوٹی ہے، دن میں آپ پھر نے سارے کام کیے، کلاسز لی، گھر کے کام کیے، اور لیٹ نائٹ آپ نے اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرنے لگے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹاسک بھی ہمارے کافی ٹائم ٹیکنگ ہے، تو اس طرح سے ہے کہ آپ کافی زیادہ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے کہ جب آپ کے لیولس ہو جاتے ہیں یا آپ صرف لیڈ فیسیلیٹیٹر کے طور پہ کام کریں گے تو پھر تھوڑا سا ہو سکتا ہے ریلیکسیشن ہو، بٹ 7 آورس تو آپ نے کام کرنا ہی ہوتا ہے ڈیلی ان کے ساتھ۔ ماشاء اللہ سے آپ جس طرح سے اسٹرگل کر رہی ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی آپ ساتھ کر رہی ہیں، بہت بڑی بات ہے، اور میں اچھا پیغام یہی ہے دوسروں کے لیے بھی کہ آپ ان سے دیکھیں، ان سے سیکھیں کہ کس طرح سے اتنی ساری ذمہ داریوں کے باوجود ہمت کر کے انہوں نے یہ کام شروع کرا ہے، اور ماشاء اللہ سے ابھی بھی ان کی ہمت ہے۔ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، ہمارے دل سے آپ کے لیے دعا ہے۔ آمین سر۔ تو آپ کیا دیکھتی ہیں، کوئی ایسی رکاوٹیں آپ کی فیملی کی طرف سے، گھر کی طرف سے کوئی آپ کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں؟ نہیں سر، ایز سچ فیملی میں ظاہر سی بات اس کی سپورٹ کے لیے تو جسٹ ہسبینڈ کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، رضامندی ضروری، بالکل بالکل باقی تو اتنا زیادہ نہیں میٹر کرتا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہم خیال کرتے ہیں کہ ہمارے ان لاز، ہمارے پیرنٹس ذرا ہوں
थोड़ा-सा ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि सोशल मीडिया पे आना है, ये सारी चीज़ें। बट ये है कि हस्बैंड जो हैं उन्होंने मुझे नहीं इस चीज़ के लिए कुछ भी रोका, बल्कि सपोर्ट ही किया है। तो इस तरह सा फैमिली की तरफ से ऐसा एज़ सच कोई ऐसा इश्यू नहीं आया मुझे कि सोशल मीडिया पे नहीं आना या फेस अपना वेल करना है, नहीं करना है। ये सारे डिसाइड मैंने खुद ही डिसीजंस लिए हैं। उनकी तरफ से ऐसा कोई मेरे लिए नहीं था। बस उनका ये था मेरे हस्बैंड का कि आप देख लें कि काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग है, बट कुछ उन्होंने इस तरह से भी मोटिवेट किया कि आप, मुझे पता है कि आप काफ़ी स्ट्रगल कर लेती हैं लाइफ में, हर किस्म के एटमॉस्फेयर में, हर किस्म के हालात में खुद को मैनेज कर लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ अर्सा आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन आप मैनेज कर लेंगी। बड़ी खुशी हुई आप ये बात सुन के कि आपके हस्बैंड की तरफ से आपको फुल सपोर्ट हासिल है, और होना भी ऐसा ही चाहिए, और ये बहुत अच्छी और बहुत खुशी की बात है। तो आप क्या समझती हैं आने वाले वक्त में एआई इस दुनिया में, पाकिस्तान में क्या आप उसकी जगह देखती हैं, क्या इनकलाब आप देखती हैं कि आने वाले वक्त में एआई मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर तमाम जो शोबा जाते हैं उसमें किस तरह से कोई इनकलाब ला सकती है? सर एआई जो है उससे सारी चीज़ें ही बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, पाकिस्तान में भी कम है ये रेशो, बल्कि बहुत ज़्यादा लो है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो हर चीज़, हर फील्ड में, हर सब्जेक्ट में, हर चीज़ में एआई इन्वॉल्व हो गया है, और बहुत तेज़ी से बदल रही है दुनिया, और बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। पिछले 4-5 सालों से बहुत तेज़ी से सारी अ, हालात बिल्कुल चेंज हो रहे हैं। जो चीज़ें पहले हम लोग खुद करते थे, मशीन्स करती थी, अब एआई की मदद से हम बहुत सारे सहूलतें मिल गई हैं हमें, टाइम की बचत होने लग गई है। टीचर्स के लिए आसानियाँ हो गई हैं, बिज़नेसमैन के लिए आसानियाँ हो गई हैं, शॉप्स वालों के लिए आसानियाँ हो गई हैं। एवरी पर्सन, मुझे तो लगता है कि हर पर्सन जो है वो टेक्नोलॉजी जो है ना उसकी लाइफ में टेक्नोलॉजी आ गई है, छोटे काम से लेके बड़े काम तक। और ये बहुत तेज़ी से तरक्की भी कर रही है। फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एआई जो है वो एआई टूल्स हमारे फ्यूचर में हमारे ज़िंदगियों में यूज़ होने वाले हैं और मज़ीद। बिल्कुल, आपने ठीक बात कही, और आने वाला दौर जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि ये एआई का ही दौर होगा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम अभी से अपने आप को और अपने बच्चों को इसके लिए तैयार करें। तो मुझे बताइए, कभी ऐसा आप घर में भी ज़ाहिर रहती हैं, घर में बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ बिठा रही हैं, तो आप किस तरह से कोई फ़ायदा उठाती हैं? आपको कोई हेल्प मिलती है एआई से, चैट जीपीटी से, या और बहुत सारे जो टूल्स हैं, उनसे आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए किस तरह से कोई हेल्प लेती हैं या कोई उनसे मदद लेती हैं? जी सर, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा यूज़ तो मैं बताऊँ आपको कि चैट जीपीटी का होता है हमारी लाइफ़ में, जेमिनी और चैट जीपीटी। अभी मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि रिसेंटली मेरी बेटी के हम लोग टेस्ट दिलवा रहे थे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए। उसने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने जैसे चैट जीपीटी से पूछी कि किस यूनिवर्सिटी की डेट क्या है, किनका एग्रीगेट कैसे बनना है, किनका टेस्ट का क्राइटेरिया क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जेमिनी और चैट जीपीटी से जैसे कि सर्च की, किसकी डेट कब तक है, और किसकी एग्रीगेट कितना आ रहा है, और कहाँ पे जाके अब रुक रहा है। जैसे अब रिजल्ट्स आने शुरू हुए हैं यूनिवर्सिटीज़ के, लिस्टें लगनी शुरू हुई हैं, तो वो भी मैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात गूगल पे भी बिज़ी होता है पोर्टल, तो आपको पता है कुछ दिन ओपन नहीं होती वो लिस्टें वगैरह। तो चैट जीपीटी से, जेमिनी से ये सारी चीज़ें। फिर इस तरह से जैसे मेरे हस्बैंड जो हैं वो, उनका ताल्लुक लॉ से है, तो वो अपने बहुत सारे केसेस मैंने कई दफ़ा देखा, कुछ पॉइंट्स पूछ रहे होते हैं। बच्चे अपने सॉल्यूशंस, बेटा मेरा आजकल मैथ की प्रैक्टिस, अक्सर छुट्टियाँ हैं तो घर में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो वो मैथ की प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहा होता है। तो मेरा तो ख़्याल है कि हर जगह ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक। माशाल्लाह से मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई कि आप और आपकी फैमिली चैट जीपीटी से, एआई से और एआई टूल से जो फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको लिए कि आसानियाँ होती जा रही हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम ख़वातीन से कि वो आपकी हिम्मत को और देखें और सीखें कि किस तरह से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप क्या चाहेंगी, कोई और जो आपके इर्द-गिर्द के लोग हैं या फैमिली के लोग हैं जिन्हें इसके बारे में अभी मालूमात नहीं है,
تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا چاہیں گے کہ وہ بھی یہ سیکھیں، انہیں کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی سر، میں ضرور یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ ضرور ٹیکنالوجی کو سیکھیں، اے آئی کو سیکھیں، مختلف چیزیں سیکھیں، بچوں کو بتائیں۔ اب دیکھیں، آپ بچوں کے سامنے چیزیں کرتے ہیں، جیسے میں اب بچوں کے سامنے اب وہ کوڈنگ کر رہی ہوتی ہوں، اپنے ٹاسک کر رہی ہوتی ہوں، تو پچھلے دنوں میری بیٹی نے میرے ہسبینڈ اور میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی، دونوں کی سیم ڈے، تو اس نے میرے سے پوچھے بغیر، اس نے جسٹ مجھے دیکھا تھا کہ میں کیسے کوڈنگ میں کلون وغیرہ بنا رہی ہوں، اس نے برتھ ڈے کلون بنایا اور اپنے بابا کو وہ بھیجا اس کا لنک۔ اسی طرح وہ دیکھ کے بچے جب آپ کرتے ہیں، بیٹے نے اس نے اپنی بہن کے لیے، اس کی دیکھا دیکھی اس نے بھی اپنی بہن کے لیے بنایا، تو جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے بچے بھی سیکھتے ہیں، آپ کرتے ہیں تو گھر میں ڈسکشن ہوگی تو بچے بھی اس کو پک کریں گے، تو یہ ساری چیزیں فائدہ ہی دیتی ہیں نا۔ دیکھیں، میں نے کبھی اسٹریم یارڈ یوز نہیں کیا تھا، میں نے کینوا یوز نہیں کیا تھا، حالانکہ بیٹی میری اکثر پوسٹ وغیرہ بنا رہی ہوتی تھی، لیکن میں نے اب اس پہ سانگس بھی کریٹ کیے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی بنائی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ کو آتی ہیں تو آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے، آپ اپنے بچوں کو بھی آگے گائیڈ کرتے ہیں اور بچوں کی ہیلپ بھی ہوتی ہے، اور بچوں کو بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اپ گریڈ ہو رہے ہیں۔ انہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ان کے پیرنٹس کوئی چیز کرتے ہیں، اور وہ ہر جگہ آپ کو لے کے جانا بھی بلکہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، وہ ہر چیز کے ساتھ چل رہے ہیں، آنے والے وقت کے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ بڑا اچھا اس چیز کو فیل کرتے ہیں۔ اور جیسے میں اپنے بچوں کو بھی دیکھتی ہوں تو میری بیٹی بتاتی ہے اپنی فرینڈس کو کہ میری مما یہ کر رہی ہیں، میری مما ایسے کر رہی ہیں، تو انہیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ گروم کر رہے ہیں، آپ کی پروگرس ہو رہی ہے، آپ آنے والے وقت کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور آپ کے بچوں کے لیے بھی یہ فائدہ ہے، اور آپ کی آپس میں جو ہے کنٹریبیوشن بچوں کے ساتھ وہ بھی اسٹرانگ ہوتا ہے کہ بچے کیا سیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ آپ کو ٹیکنالوجی کا پتہ ہے تو آٹومیٹکلی آپ اپنے بچوں سے کو بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں لیپ ٹاپ پہ بیٹھے۔ ٹھیک ہے، تو میرا بہت تو خیال ہے ایک مدر کو ضرور سیکھنی چاہیے یہ چیزیں، تاکہ وہ خود کو گروم رکھ سکے، آنے والے وقت کے ساتھ چل سکے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی ہیلپ فل ہو۔ اچھا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ریحان اسکول ہے، کیا یہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے پوری کر رہا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں ابھی بہتری کا کوئی ایسا چانس یا کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیں کہ جس سے مزید ریحان اسکول کے لیے کوئی بہتری کر سکیں؟ ظاہر ہے وہ لوگ سوچتے ہیں، ان کی اپنی ایک ٹیم ہے، لیکن بعض دفعہ بڑی چھوٹی چھوٹی سی باتیں، چھوٹی سی رائے بھی جو ہے کسی کے لیے اہمیت رکھتی ہے۔ تو اسی طرح کے دوسرے اسکول ہونے چاہیے، یا ریحان اسکول کافی ہے، یا ریحان اسکول کے جو بچے یہاں سے تیار ہو کے نکلیں گے وہ پاکستان کے لیے اور مزید اس طرح کی کچھ برانچز، کچھ اور اسکول، کوئی اور سسٹم بنا سکیں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس میں بہتری کی کوئی چانسز ہیں، یا مزید آپ سمجھتے ہیں اس میں بہتری آنی چاہیے؟ سر، ویسے اگر میں دوسرے اسکولس کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ ایڈیشنل اسٹڈی ہونی چاہیے لازمی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اے آئی کی بھی ٹیکنالوجی کے بھی پیریڈس ہونے چاہیے۔ اور جہاں تک ہے ریحان اسکول کا، تو ایسا ہے کہ ایز اے فیسیلیٹیٹر میں نے اب یہ چیز دیکھی ہے کہ ہر 2-3 دن کے بعد یا ویکلی اور منتھلی ہماری میٹنگس ہوتی ہیں، جس میں ہم سے رائے لی جاتی ہے مختلف مطلب ان کی کلاسز کے بارے میں کہ کیسے اور امپروومنٹ کی جا سکتی ہے، اس میں کیسے اور اس کو گروم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی ہی مرضی کرتے ہیں، وہ ظاہر سی بات وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچوں کو ٹرینڈ کر رہی ہیں، یہ بچوں کو بتا رہے ہیں، تو ان کو کیا چیلنجز ہے، تو ان کا ویو کیا ہے، اس کے حساب سے پھر۔ اور یہ ابھی تک یہ نہیں ہے کہ ریحان اسکول رکا ہے، ابھی تو ان کا اسٹارٹ اپ ہے، اور ہر چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے روز بروز۔ ہمارے پورٹلز، ہمارے اے آئی ٹولز، نئی نئی سرچنگ، اور اگر کسی اے آئی ٹول میں پرابلم ہے تو نیا ایک سرچ کر کے ہمیں دیا جاتا ہے، اور ہم سے بھی یہ رائے لی جاتی ہے ہر پوائنٹ کے حوالے سے کہ اس کو کیسے اور مزید گرو کرنا چاہیے، کیسے اس کو آگے زیادہ لے کے جانا چاہیے، تاکہ یہ بچوں کے لیے اور سب کے لیے ہیلپ فل ہو۔ اس طرح کی میٹنگس ہماری ہوتی رہتی ہیں، ویکلی بھی ہوتی ہیں، منتھلی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آنے والے دور میں آپ کے بچے اور آپ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ تعلیم کے شعبے میں، جیسے آپ کے پاس آپ کے بچے بھی ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کی اسٹڈی بھی چل رہی ہے، تو آپ کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو اے آئی کی مدد سے ہیلپ دیں گی، اور ان کو آنے والے وقت بھی بتائیں گی کہ وہ ابھی سے کس خاص فیلڈ میں ایجوکیشن کے حوالے سے
اس میں اپنے آپ کو تیار کریں؟ جی سر، میں سر اصل میں میری جو بڑی بیٹی ہے اس نے بھی، میں نے آپ کو بتایا ICS کیا ہے، کمپیوٹر کی فیلڈ ہے اس کی بھی۔ چھوٹی بیٹی ہے، اس نے میٹرک میں بایو کیا تھا، بٹ اب فرسٹ ایئر میں اس نے بھی کمپیوٹر ہی رکھا ہے۔ تو میں نے بیٹے کو، میرا پلان ہے کہ اسٹارٹ سے ہی میں کمپیوٹر کی تعلیم دوں، کیونکہ وہ شروع سے ہی ٹیکنالوجی کو سیکھے، دیکھے، پڑھے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اب بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہیں، ٹیکنالوجی کو سیکھنا اور اس کو پریکٹیکلی کرنا ہمارے پاکستان میں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی بنائی جائیں، ہمیں بہت سارے اور فیلڈ میں جانا چاہیے۔ جس طرح میں نے اپنی بیٹی کو، میری بڑی خواہش ہے کہ وہ BSAI کرے، اس میں میرٹ بنے۔ BSAI میں ہم نے اس کے لیے اپلائی بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے میرا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، نہ کہ ہم اسی بھیڑ چال میں ہی پڑے رہیں کہ نہیں ڈاکٹر ہی بنانا ہے، نہیں ہم نے یہ میکینیکل انجینئر ہی بننا ہے اس نے، اس طرح کا۔ کچھ نیو سیکھیں اور تاکہ وہ پاکستان میں رہیں، اس کو اپلائی بھی کریں پھر، اور ہماری جو ہے نا وہ ترقی کی طرف بھی ہم جائیں اور کچھ نئی چیزیں سیکھیں۔ اسی لیے میرا ہے کہ وہ BSAI میں اس کا انشاءاللہ ہو جائے، تو میری ہماری سب سے دعائیں بڑی ساتھ ہیں، خواہش یہی ہے۔ انشاءاللہ ضرور ہوگا، ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو کامیاب کریں، اور جو ہاں آپ چاہتی ہیں اس کے فیوچر کی۔ اور آپ نے بالکل ٹھیک سوچا ہے کہ ضروری نہیں ہم روایتی جو تعلیم ہے اسی میں اپنے بچوں کو پھنسا کے رکھیں کہ جی ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور یہ بننا ہے اور وہ بننا ہے۔ تو نئی ٹیکنالوجی کے حساب سے نئی ٹیکنالوجی کی طرف جانا چاہیے، اور ٹیکنالوجی۔ اچھا، میں آپ سے صرف آخری سوال پوچھوں گا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کوکنگ بھی کرتی ہیں، تو آپ AI سے اپنی کوکنگ کے حوالے سے کس طرح سے ہیلپ لیتی ہیں؟ AI سے سر ابھی میں نے کوئی کوکنگ کے حوالے سے نہیں لی ہیلپ، میں ایسے ہی کہوں، بٹ یہ ہے کہ میں ریسیپیز وغیرہ سرچ کرتی رہتی ہوں، جیسے سوشل میڈیا پہ نیو اور لیکن ابھی ریسنٹلی میرا پلان ہے AI سے ڈسکشن کا کچھ حوالے سے، کیونکہ میں کچھ کرنا چاہ رہی تھی کوکنگ کے حوالے سے، تو میں نے کہا تھا کہ میں ضرور AI سے اس کے بارے میں ڈسکشن کروں گی کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہیں اس میں، کیسے ہو سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ میں ریسیپیز وغیرہ سرچ کرتی رہتی ہوں اس کے حوالے سے۔ وہ سرچ کرنے کے بعد آپ ٹرائی کرتی ہیں، لوگوں کو، گھر والوں کو پسند آتی ہے وہ؟ جی سر، الحمدللہ، کیونکہ میری ہر پرسن کو پسند آتا ہے، ٹیسٹ، کوالٹی حساب سے ماشاء اللہ سے آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چیز اچھی نہیں، بلکہ باہر کے لوگ بھی کوئی آیا ہوا ہو تو سب کو ماشاء اللہ سے کھانا بہت ہمیشہ سے پسند آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہوتی ہے، بٹ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، اور ہر پرسن اس چیز کا کہتا ہے۔ اور میں کوئی بہت زیادہ مطلب مسالے ڈال کے یا بہت زیادہ ایکسپینسز کر کے چیزیں نہیں بناتی، میری کوشش ہوتی ہے کہ لمیٹڈ میں ہم بنائیں اور اس کو اچھا لیکن بنائیں کہ ٹیسٹ اچھا ڈیولپ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ڈھیروں مسالے یا ڈھیروں مہنگی چیزیں ڈال کے آپ اس کو بنائیں، نہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے، کھانا ہمیشہ سب کو بہت پسند آتا ہے۔ ماشاء اللہ سے بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، جو آپ پہلے کھانے بناتی تھیں اور جو تھوڑی سی ریسیپیز آپ AI کے تھرو کسی بھی چینل سے یا کسی بھی ٹول سے دیکھے تھے، تو آپ کو فرق لگتا ہے کھانا بنانے میں کہ ہم پہلے والا طریقہ کار ٹھیک تھا یا اس میں کچھ تبدیلی ہے؟ اچھا لگتا ہے یہ طریقہ کار؟ نہیں سر، اچھا لگتا ہے، ظاہر سی بات آپ کے لیے پہلے اسٹارٹ میں بہت پہلے تو ہم یعنی کہ مطلب خود سے ہی چیزیں سرچ کرتے تھے، اب بڑی آسانی ہو گئی ہے، آپ کو نئی نئی ریسیپیز ملتی ہیں، اور پھر آپ اس کو یہ ہے کہ آپ اپنے حساب سے بھی اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ چیز میرے پاس اویلیبل نہیں ہے تو اس وقت گھر میں، تو اس کے بغیر کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے، اس میں یہ چینجز کیسے ہو سکتے ہیں، آپ یہ ساری چیزیں کر لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ آپ کے لیے ایزی بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبل چیزیں ہیں آپ اسی میں وہ ریسیپی بنا لیتے ہیں، اور ٹیسٹ بھی اچھا ڈیولپ ہو جاتا ہے، نہ کہ آپ ایک ریسیپی دیکھیں اور آپ پریشان ہم ہوتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ چیز تو ہے ہی نہیں، اچھا یہ ایسے کیسے ہوگا، یہ فلاں چیز ایسے کیسے ہوگی۔ تو اب یہ ہے کہ آپ ChatGPT سے کہیں کہ یہ چیز میرے پاس اس وقت اویلیبل نہیں ہے، اس کے بغیر یہ ریسیپی کیسے ایڈجسٹ ہوگی، تو وہ آپ کو فوراً اس کا حل دے دیتے ہیں کہ اس کے بغیر یہ ایسے حل ہو سکتا ہے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، ہم پہلے روایتی طریقے سے بناتے ہیں اور بناتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب اس پہ دیکھتے ہیں تو ایک خاص ایک فارمولا ہوتا ہے، ایک پروفیشن ہوتی ہے کہ ہاں
آپ نے 1 کلو کے ساتھ اتنی چیزیں استعمال کرنی ہے، گھر میں تو ایک ہم اندازے سے ہمیشہ سے ہی چلتے رہتے ہیں، اندازے سے یہ ڈال دیا، یہ اتنا ڈال دیا، جتنا ہو گیا بس چل گیا. لیکن ٹیکنالوجی سے یہ ہے کہ آپ کو ایک پتہ چلتا ہے کہ ہاں صحیح طریقہ کیا ہے اور کس طریقے سے کس ترتیب سے چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آخر میں کہ مجھے بہت ساری آپ کے بارے میں بہت ساری معلومات ہوئی. اچھا مجھے لگا آپ سے بات کر کے، اور مجھے یقین ہے کہ سننے والے اور دیکھنے والوں کو بھی آپ کے تجربات سے بھرپور فائدہ ہوگا، اور میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اگر کوئی آخری الفاظ، کوئی آخری بات آپ کہنا چاہیں تو ضرور مجھے بتائیے. جی، تھینک یو سو مچ سر، آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا کہ میں اپنی تھنکنگ، اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کر سکوں، اپنی جرنی کو. اور میں سب سے بھی یہی کہنا چاہوں گی خصوصاً فیمیل سے کہ یہ مت سوچے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے یا میں نے کیا کرنا ہے، اب شادی ہو گئی، بچے ہو گئے. ضرور سیکھنا چاہیے، ضرور لرن کرنا چاہیے. اور اگر ارننگ بھی کرنی ہو، اگر آپ کو نہیں بھی ضرورت تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو کرنا چاہیے. وقت اور حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیسے گزرتے ہیں اور کیسے آنے والے ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی اسکل، کوئی نہ کوئی چیز ضرور اور لیڈیز کو، فیمیلز کو خصوصاً سیکھنی چاہیے اپنی لائف میں، تاکہ وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں آنے والے وقت میں بھی اور اپنی لائف میں بھی. اور خود کو گروم ضرور رکھیں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ کے ساتھ چل سکیں، اور آپ کو اپریشیٹ کر، آپ اپنے بچوں کو بھی اپریشیٹ کریں اور وہ بھی آپ کو اپریشیٹ کریں، اور خوش ہوں کہ ہماری جو مدرس ہیں وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں یا اتنی اپ ٹو ڈیٹ ہیں. کیونکہ اگر آپ خود کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھتے تو اکثر بچے جو ہے نا پیرنٹس کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں، ساتھ لے جانے سے، بات چیت کرنے سے، فرینڈ سرکل میں، کالجز میں. تو فیمیل کو خصوصاً خود کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، گروم کرنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ اسکل ضرور سیکھنی چاہیے اپنی لائف میں. تھینک یو آپ کا سر. بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت قیمتی ٹائم دیا، اور مجھے یقین ہے کہ سننے والے اور دیکھنے والے آپ کی باتوں سے بہت بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور آگے بھی ان باتوں کو. آپ کا میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.